حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح کی بادشاہت اور کسی کی بھی نہیں تھی۔ وہ صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جنوں، پرندوں اور جانوروں کے بھی بادشاہ تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار تھا۔ وہ ہوا سے یہاں سے وہاں جا سکتے تھے۔ قرآن میں بہت جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے دونوں باپ بیٹوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت نوازی تھی کہ آج تک دنیا میں کسی کو بھی ایسی بادشاہت نہ نوازی گئی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے خود دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت نوازے جو کسی اور کے شایان و شان نہ ہو۔ پھر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی کنٹرول دے دیا۔ وہ جہاں جاتے ہوا کی مرضی سے انہیں وہاں لیا جاتا۔ اور اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر بھی کنٹرول دے دیا۔ آپ وہ تمام کام جو انسانوں کی طاقت سے باہر تھے وہ جنوں سے کرواتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ بھی بنائی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، جن میں سے 2 تو قبول ہو گئیں، مگر تیسری ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے تھی اور اللہ ہمارے لیے قبول کریں گے۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کریں کہ اس طرح کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہ عطا کرے، اور یہ دعا ان کی قبول ہوئی۔ جبکہ دوسری دعا یہ تھی اے اللہ مجھے اس ملک پر ایسی بادشاہت دے کہ اس بادشاہت کے لائق صرف میں ہی ہوں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ جبکہ تیسری دعا ان کی یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والا ہر انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتے وقت پاک ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے رکھ دی ہو۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے مسجد اقصیٰ بھی تعمیر کروائی اور بہت سی چیزیں تعمیر کروائی۔ تمام جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی بھی سستی کرتا یا بات نہ مانتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بہت زیادہ سخت سزا دیتے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ مگر پھر وہی ہوا جو ہر انسان پر لازم ہے کہ اسے بھی موت آئے گی، چاہے اسے جتنی ہی بادشاہت کیوں نہ عطا کی ہو، جتنا ہی عظیم نہ ہو، جتنا ہی نیک نہ ہو، ہر انسان کو موت آنا برحق ہے، کیونکہ ہر انسان ہر چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے۔ مگر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو بھی ایک نشانی بنا دی، کیونکہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت سے لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ جنوں کو غیب کا علم ہے اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ثابت کرنا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کرنے کے لیے اپنے تخت پر بیٹھے اور جنوں سے کام کروانے لگے، یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنے عصا کے اوپر اپنا سر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، مگر جنوں کو یہ نہ پتہ چلا۔ ان کی روح قبض کرتے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں تک کھلی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری ان کے پاس آیا تو اسے دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، مگر اس نے بھی جنوں کو بتایا نہیں۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور جنوں کو یہی لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پر نگرانی کر رہے ہیں، اور اتنی سخت نگرانی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک پلکیں تک نہیں چپکائی۔ اسی طرح جب ان کے خود کے عصا جو کہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اس پر دیمک لگ گئی اور عصا ٹوٹ گیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا ٹوٹتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ تو جنہوں نے دیکھا ان کو تب جا کے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے وفات پا چکے ہیں اور انہیں بہت عرصہ ہو چکا ہے، مگر ان کو پتہ نہ چلا۔ اسی طرح انسان یہ نشانی دیکھتے ہی تمام انسان کو یقین آ گیا کہ جنوں کو تو غیب کا علم نہیں ہے، حالانکہ انسان جنوں سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، تبھی تو انہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ اور جنہوں نے خود بھی یہی سوچا کہ ان کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے، انسان ان سے زیادہ عقل رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام 150 سال بعد وفات پا گئے، اور یہاں پہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اختتام پر پہنچ گیا۔